اب جو زمانہ ہے سیلف برانڈنگ اب آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ میں سب اپنی ٹیم کو بھی بولتا ہوں, بھائی میک یور سیلف ویزیبل. آپ بلاگ لگائیں اپنے. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ مثال دوں. میرا اپنا شاگرد تھا اور اس نے انکم ٹیکس کے کیریئر میں قدم رکھا. ظاہر ہے بے پناہ رجسٹریشن ٹیکس پریکٹیشنر کی کمی کوئی بھی نہیں ہے, لیکن اس نے بڑا جلدی رائز کیا اور بڑا اس نے کیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا راز کیا تھا. کہنے لگا میں مسلسل بزنس ریکارڈر میں یہاں وہاں ٹیکس کے ایشوز پہ آرٹیکلس بھیجتا رہتا تھا, چھپتے رہتے تھے. زبردست. اور اس سے زیادہ ویزیبلٹی کیا ہوگی؟ بہترین, زبردست. اور کہنے لگا اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں جاتا تھا کسی کے پاس, اس نے میرے آرٹیکل پڑھے ہوتے تھے پہلے سے, تو وہ بہت ہی زیادہ تو یہ آرٹیکل تو ایک تھا نا, پھر سمجھتا آدمی کی اس کی اتھارٹی ہے. جی 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 جی. تو یہ آپ بہت آپ نے بہت اچھی مثال جی, کہ وہ بھی سب چیزیں ہم اس کو کیش کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے کو اپرچونیٹیز ادارے سے باہر کہاں کہاں ہیں, ہم اس کو کیسے کیش کریں. اچھے سیمینارز کو اٹینڈ کرنا, اس میں لیڈ پرسن کے طور پہ جانا, ٹرینر کے طور پہ جانا, بالکل یہ سب چیزیں ہیں. تو چیزیں تو بڑی انٹرسٹنگ ہے ساری, اور اس کے اندر میرا خیال ہے کہ بہت کچھ کرنے کی بھی گنجائش بھی ہے. بہت. اور ایک آخری شکایت جو ہوتی ہے بالعموم کہ ہمارے یہاں جو ایک اپریزل کا جو سسٹم ہے, انفارچونیٹلی ہم بات تو کرتے ہیں ساری 360 کی, اس کی اس کی, لیکن زیادہ ریلائنس جو ہوتا ہے وہ اوپر والا جو نیچے والے کی اپریزل کر رہا ہے. لیکن میں ایز مینیجر جو اپنی ٹیم کا بیڑا غرق کر رہا ہوں, وہ رپورٹ تو میرے باس کو پہنچتی نہیں ہے. دیکھیے جو اچھا پرفارمنس اپریزل سسٹم ہوتا ہے نا, اس میں ہیومن انٹرونشن بہت کم ہو جاتی ہے. آئیڈیل جو پرفارمنس اپریزل اچھا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی خود ہی اپریزل بنائے اور اس کو خود ہی اسیس کرے اور وہ ایکوریٹ ہو. جی جی. اس کے لیے پری ریکویزٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بہترین شفاف گول سیٹنگ پروسیس ہو. جی. جیسے میں نے آپ سے کہا سال کی شروع میں اگر آپ نے بتا دیا ہے کہ میں آپ سے یہ 10 پروڈکٹ لانچ کروانا چاہتا ہوں اور یہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ کرنا چاہتا ہوں, اینڈ دے آر آل میجربل KPIs کی پرفارمنس انڈیکیٹر which are measurable. یہ نہیں کہ بزنس گرو کرو گے یا یہ کہ کوالٹی آف سروس بہتر ہو جائے گی, دیٹ از ناٹ اے KPI. سروس بہتر ہوگی, ابھی رسپانس ٹائم ہمارا 5 دن ہے, آپ اس کو 3 دن پہ لے کے آئیں گے, تو دیٹس اے میجربل KPI. سیلز گروتھ ہو رہی ہے ہماری, آپ میں چاہتا ہوں جو ابھی سیل ہے نا اس میں آپ 10% کا اضافہ کریں گے, تب کا کوانٹیفائبل نمبر آ گیا. ابھی آپ کی 1 لاکھ ہے, آپ 1,10,000 پہ لے جائیں گے تو کامیاب ہوگے. تو یہ فیکٹرز اگر KPIs آپ کے اچھے بنے ہوئے تو پھر کوئی آدمی کتنا بھی کسی کو پسند نہ کرتا ہو اپریزل خراب نہیں کر سکتا. وہ مطلب اس میں اگر آٹومیشن اچھی ہوئی ہے, KPI آٹومیشن از ویری امپورٹنٹ. اب تو آن گوئنگ, اب آپ دیکھیں نا یہ جو آپ اوبر کر کے آئے ادھر ادھر, ایک کنٹینیوس اپریزل ہو رہی ہوتی ہے. وہ فیڈ بیک تو امیڈیٹ لے رہا ہوتا ہے. آپ آغا خان میں جا کے ڈاکٹر کو دکھا کے آئے, فوراً ایک میسج آتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا. تو وہ کیا ہو رہا ہے, بگ ڈیٹا میں ہر ڈاکٹر کا, ہر سرجن کا فیڈ بیک آتا جا رہا ہے. تو کنٹینیوس پرفارمنس اپریزل کوئی کیسے خراب یا اچھا کرے گا اس کو, کیونکہ ورنہ تو اپریزل میں آج کل ہمارا آٹومیشن پہ لیوریجنگ کرنا تو بہت ضروری ہے. اگر مینول اگر ہے تو پھر بھی ریسنسی ہوتی ہے کہ دسمبر کے مہینے میں اگر باس کو ناراض کر دیا آپ نے تو پورے سال کی پرفارمنس, وہ ریسنسی کا فیکٹر ہوتا ہے. جی. تو یہ ہے میرا خیال ہے کہ ٹریننگ کے حوالے سے آپ اس کو کسی ادارے کا ایکسپینس سمجھتے ہیں یا اس کی انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں؟ ٹریننگ از ناؤ دا سروائیول. اچھا. اب جو ہے ٹریننگ میں سروائیول ہے, بیکاز جو کچھ ہم نے سیکھا ہوا ہے وہ سب ریڈنڈنٹ ہوتا جا رہا ہے بڑی تیزی سے. میں نے آپ کو مثال دی ایک آٹومیشن کی, بینک کی, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی بھی چیز کی آپ مثال لے لیں, ایوری تھنگ از چینجنگ, ایوری پروسیس از چینجنگ, ایوری پروسیس از چینجنگ. اور اگر نئے پروسیس میں, نئے سسٹم میں, نئے انوائرمنٹ میں کام کرنا ہے تو آپ کو اپنی صلاحیتیں کل والی کام نہیں آئیں گی. تو پہلی لرننگ یہ کہ آج تک جو آپ نے سیکھا ہے وہ بیکار ہے. اب آپ یہ دیکھیں 2025 میں کیسے کام ہوگا, کیا ٹیکنالوجی ہوگی, اس کو سب کچھ ختم ہو گیا نا, کوبول ختم ہو گئی, اور چھوڑنے پر کیا کوبول کسی کی سمجھ میں نہیں. بچے میں لوگوں سے پوچھتا ہوں یار Y2 کیا ہوتا ہے, Y2K کیا چیز بنی تھی. تو یہ تو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, اور سروائیول کی بھی ٹریننگ از ناؤ آکسیجن فار امپلائی اینڈ فار امپلائر بوتھ. امپلائر کے لیے تو ضروری ہوتا ہے, امپلائر کے پاس آپشن ہوتا ہے یعنی کام کریں چھوڑو دوسرا لے آئیں گے. امپلائیز کو بڑی شکایت یہ ہوتی ہے کہ ٹریننگ کی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ پرائز قسم کی ٹریننگ جو بڑے انعام والی ہے, کہ بھی کسی لے گئے گلگت بلتستان لے گئے, وہاں 1 ہفتہ ٹھہرا دیا, اور ایک ہوتی ہے ایسے PI میں کورس کرا دیا, فلاں کرا دیا. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو اچھے امپلائر ہیں
وہ اپریزل کے وقت جو ٹریننگ نیڈ انالیسس کو جو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, کیا وہ ٹریننگ اس طریقے سے دلواتے ہیں یا اس میں بھی پسند ناپسند ہوتی ہے کہ یہ باہر کی ٹریننگ ہے؟ پہلی بات یہ جی کہ اپریزل کے وقت ٹریننگ نیڈ انالیسس کبھی نہیں ہونی چاہیے. ایک آپ سے پوچھتے تو ہے نا کہ بھائی تم کون سی ٹریننگ لینا چاہتے ہو, سپروائزر کہتا ہے That is not the way we like. ہاں اس کی خواہش کچھ بھی ہو لینے کی. سپروائزر تو بتا دینا کہ میرے خیال میں اس کو بیسک انگلش. غلط. اچھا ایبسولوٹلی, یہ کلاسیکل تھنکنگ. اچھا 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 ٹریننگ نیڈ یہ ہوگی یار اگلے سال ہماری یہ پروڈکٹ جانے والی ہے, بالکل صحیح بات. اس کے لیے اس کو یہ کون سی ٹریننگ اس کو سیل کرنے کے لیے کیا تیار کرنا ہے. اسی کمیونیکیشن اسکل کمزور ہے اگر تو بلڈ کرو, لیکن اس کو وربل کمیونیکیشن اسکل ہے یا پریزنٹیشن اسکلز ہے وہ میں ڈیسائیڈ کر رہا ہوں. دیٹ از یور ٹریننگ, بٹ اٹ ہیز ٹو بی ریلیٹڈ ٹو دا جاب ریکوائرمنٹ, جی ناٹ آن یور پرفارمنس. سمجھ ایک چیز بتاؤں, پرفارمنس پہ جو آپ کرتے ہیں تو میری کرنٹ پرفارمنس دیکھ رہے ہیں, میری کرنٹ پرفارمنس میں اگر ویکنیس ہے کوئی, جتنے آپ نے کہا ٹریننگ کراؤ, تو دیٹ ٹریننگ از ٹو میک می پرفارم رائٹ ان مائی کرنٹ جاب. یہ آپ نے بہت عمدہ بات کی ہے, میرا صرف کبھی ذہن نہیں گیا تھا. It's nothing to do with your promotion. جی جی پروموشن کے لیے اور فیوچر کی پرفارمنس کے لیے you have to understand what do I need and you have to train me in that. کیونکہ چاہوں گا کہ آپ نوجوانوں کو تھوڑا سا پیغام دیں اور آنے والے وقت کے حساب سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حساب سے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے تیار کریں. میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کی زندگی کے جو تجربات کا نچوڑ ہے, اب میں خاموش ہوں, اب آپ نے صرف نوجوانوں کو ایڈریس کرنا ہے. نہیں, بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو یہ آپ نے اتنا دلچسپ گفتگو کا سلسلہ رکھا جو پرسنل بھی تھا, پروفیشنل بھی تھا. میرے اپنے لیے بہت ساری چیزیں ریکارڈ ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کی کوشش جو ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں. جہاں تک نوجوانوں کی, میں اس میں شامل کروں گا جو ایگزسٹنگ مینیجرز ہیں, ایگزسٹنگ لیڈرز ہیں, ہم سب اب ایک پلیٹ فارم پر ہیں. اب وہ کہتے ہیں لیول پلئنگ فیلڈ آ گئی ہماری. جی بالکل. یہ کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے کہ میں 30 سال کا تجربہ رکھتا ہوں, آپ 20 سال کا رکھتے ہیں, وہ 10 سال کا رکھتے ہیں. میرا 30 سال کا تجربہ ہے ریڈنڈنٹ, آپ کا 20 سال کا تجربہ ہے ریڈنڈنٹ, 10 سال کا تجربہ ہے ریڈنڈنٹ, ایک فریش MBA, because now we have already entered in a phase of technology and artificial intelligence. کوانٹم لیپ ہے ہمارے لیے. It's a quantum, it's a different world. وہ کیا پوچھ رہا ہے, اس میں سروائیو کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے. اس دن میں کانفرنس میں بات کر رہا تھا تو وہ میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ قرآن کا ایک میسج ہے. ایک تو ہمارے دین نے بہت امفیسس دی ہے سیکھنے پہ, جی 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 چاہے چین جانا پڑے سیکھو. اور ایک وہ بڑی خوبصورت ایک آیت تھی جس کا ایک حصہ تھا کہ اور تم تفکر کیوں نہیں کرتے. جی بالکل ٹھیک ہے, آپ تدبر اور تفکر کیوں نہیں کرتے. بالکل یہ قرآن کا مینڈیٹ ہے, اور قرآن 1400 سال پہلے ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ آپ تدبر اور تفکر کریں. What does that mean? That means Quran is mandating you, not asking you, mandating you to think. ہمارا جو پورا تعلیمی نظام ہے اس نے ہم کو سوچنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا. اس نے ہم کو ڈیپینڈنٹ کر دیا ہے کچھ قابل لوگوں کی جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں, کچھ پروفیسرز کی جو پڑھاتے آ رہے ہیں 30 سالوں سے, اور کچھ جو ہماری نوٹس لکھاتے ہیں اساتذہ, اس کو رٹا کر کے ہم ڈگری کر لے کے لہراتے ہوئے نکلتے ہیں. عملی زندگی میں کچھ کام نہیں آتا. وہ عملی زندگی میں تھوڑا بہت میں آپ کی ہو جاتی ہے 16 سال کا جو انویسٹمنٹ ہے. بات یہ کہ اب ہم بات کر رہے ہیں آج آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, چیٹ GPT کی دنیا میں بیٹھے ہوئے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو بچے گریجویٹ ہو کے نکل رہے ہیں وہ جب آفس آئیں گے تو ان کے کام کی نوعیت بدل چکی ہے. جو پہلے تو پڑھا لکھا جتنا انہوں نے وہ تو ان کو شاید عقل کے لیے, یادگار کے لیے تاریخی لمحات ہیں, لیکن آگے جو کام کرنا ہے جس انوائرمنٹ میں جہاں پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایکٹیو ہے, جہاں پہ ہر چیز میں آپ کو AI, تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اب ہم کو سیکھنا پڑے گا, وہ آپ کی زندگی میں داخل ہو گیا, سرایت کر گیا ہے. کوئی چیز اٹھا کے آپ سرچ کریں اس کے 25 اور وہ خود نکال کے دے دیتا. آپ کا مزاج, آپ کا سب کچھ سمجھ گیا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو اس میں کام کرنے کے لیے اور ویلیو ایڈیشن کے لیے آگے جو 2 کمپیٹنسیز میں 2-3 کمپیٹنسیز بتا دیتا ہوں نوجوانوں کو اگر سروائیو کرنا ہے اور کامیاب ہونا ہے. پہلی چیز ہے کہ دے شوڈ بیکم ماسٹر ان ڈیٹا انالیٹکس. آپ کی کورس میں نہیں تھا, کوئی بات نہیں, آپ جائیں گوگل پہ 10,000 آپ کو پروگرام ملیں گے, فری کے ملیں گے, اچھی یونیورسٹیز کے ملیں گے, بٹ یو شوڈ ماسٹر ڈیٹا انالیٹکس. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یو شوڈ ٹرین یور سیلف
on thoughts of creativity and innovation. آپ کے اندر کریٹیوٹی ہے تو you will think of new ways of doing things. Because future میں you will be very valuable if you can come up with new ways of doing things. ٹھیک ہے نا. اور تیسری بات یہ ہے کہ you have to completely be very flexible and adaptable, which means کہ آپ اپنے آپ کو ریڈنڈنٹ ڈکلیئر کر کے آگے نکلیں گے اور نئی چیزیں سوچیں گے. ڈیفینڈ کبھی اپنی پرانی نالج کو اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں, اپنے آپ کو سوسائڈ کر رہے ہیں. کنکلوڈ کر دیتا ہوں میں تسنیم صاحب اس میں کہ بہت بڑا مفکر تھا, فلاسفر, ون آف دا ارلی ماڈرن فلاسفر, ایرسٹاٹل. جی جی. اس کے بارے میں ایک بڑی اچھی مشہور تھی اسٹوری یا جو بھی کہہ لیں کہ اس کے پاس ایک آدمی گیا, وہ گیا اوریکل آف ڈیلفی کے پاس جو سب کو وزڈم سکھاتا تھا روم میں. اس نے کہا آپ کے خیال میں روم میں سب سے قابل آدمی کون ہے؟ اس نے کہا جی ایرسٹاٹل ہے. تو ایرسٹاٹل کے پاس آئے کہ جی کیسے آپ بتائیں آپ سب سے قابل ہے, کیا سیکھا ہے آپ نے؟ تو اس نے کہا کہ جی اوریکل آف ڈیلفی نے اس لیے یہ کہا ہے, ہی نوز that I know that I don't know anything. He knows that I know that. If you know that you don't know anything, only then you will have the inquisitiveness to learn more. اگر آپ نے کہا یار میں تو قابل ہوں, میں نے 25 سال کا تجربہ ہے سر, یہ میں بڑے ایسے لوگوں سے جی جی بالکل میرا تجربہ سر زندگی کو یہ کام, یہ کوئی کام ہے, یہ کوئی. آپ کی طرح کے میرے باس تھے, جب ان کے سامنے کوئی جملہ کہتے تھے وہ چڑ جاتے تھے, کہیں گے میاں آپ کا جو کہہ رہے ہیں نا 12 سال کے تجربہ, آپ 12 سال تک ایک غلطی کو ریپیٹ کرتے ہیں. ہاں, 1 سال کا تجربہ ملٹیپلائڈ بائی 12. آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ ڈیٹا انالسٹ جو ہے نا وہ ایک فیوچر ہے, اس کو کرنا چاہیے. ڈیٹا انالیٹکس بہت ضروری ہے, بہت ضروری. مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے, کئی سال پہلے میں نے اس کو جیک ما کو میں نے سنی تھی تقریر اس کی, تو اس نے کہا تھا کوئی بھی ٹیکنالوجی 10-12 سال سے اوپر نہیں آتی ہے. اس وقت اس نے پیش گوئی کی تھی کہ آئی ٹی ختم ہو جائے گی, ڈی ٹی سی لے لے گی. تو اس وقت میرے پلے نہیں پڑا تھا کیا بات کر رہا ہے, آئی ٹی ختم ہو جائے گی, لیکن اب تو وہی کہ ساری چیز ڈی ٹی ہے. بالکل ہر چیز ایپ پہ آ گئی ہے. اب دیکھیں نا آپ کی کتنی زندگی میں چینج آ گیا. پیسے ٹرانسفر کرنے کو دکان والا بھی, نہاری والا کہتے ہیں جی آن لائن ٹرانسفر کر دیں, جی 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 مجھے وہ کرتے ہیں اس میں ایزی پیسہ میں بھیج دیں. دیکھیں مایوسیاں تو بہت ہیں ہمارے نوجوانوں کو, ملک چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, سب کچھ ہے. آپ کو امید کی کرن نظر آتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر آئی ٹی میں آپ کو ساری آرٹیفیشل انٹیلیجنس, آپ کو امید کی کرن نظر آتی ہے. کیا اس نے ہمیں ایکول اس پہ سب کو لے کر نہیں آ گیا کہ اب پھر جو محنت کر لے نئے سرے سے وہ سب کے ایکول آ گیا؟ وہ ضروری ہے, ایبسولوٹلی. جی بہت امید کی کرن ہے. امید کرن ہے نا, اگر یہ سمجھ لیں, ڈرنے کی بات نہیں ہے. نہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے, تو اگر اس کو سمجھنے اور ایبزارب کرنے کی بات ہے. اگر اپنے آپ کو آپ نے ڈیفینس میں رکھا ہوا ہے کہ میں جی جی, تو پھر آپ اپنے کھول بند ہو گئے, آپ اپنے سینے میں خود خنجر بھونک رہے. جی لیکن اگر آپ نے کہا کہ یار ٹھیک ہے جو تھا وہ پرانی بات تھی, ویلڈ تھی. جب آج تو جو سب ایپ نکال کر کے لوگ ایزی پیسہ سے چھوٹے چھوٹے دکاندار پیسے اس پہ مانگتے ہیں. جی جی تو پھر کیا فکر ہے, لرن, دیر از نو وے آؤٹ, either you learn or you become redundant. لیکن جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ لوگوں نے لاکھوں روپے جو خرچ کر کے اپنے بزنس اسکولوں سے تعلیم حاصل کی تھی, آج کل کے جو ینگسٹر لڑکے آ رہے ہیں جو ان ایپ کے اوپر جن کو پوری کمانڈ ہے, وہ ڈیلیور اتنا ہی کر دیتے ہیں, اس سے اچھا کر دیتے ہیں. دیکھیں بہت سارے یورپ میں بھی ہر جگہ پہ ڈگری کی اہمیت بہت کم ہو گئی. ایم بی اے تو بہت سارے لوگوں نے کرنا اب چھوڑ دیا ہے. بی بی اے کے بعد 2 سال کام کرتے ہیں تو وہ زیادہ ویلیوبل. ڈگری کو کہتے ہیں وہ جب فیس پے کی تھی رسید ہے خالی. نہیں, میں آپ کو میں خود پریفر کرتا تھا جب میں بی بی اے کر کے آتے تھے لڑکے کام کرنے کے لیے. 2 سال میں اچھا مارکیٹ, کلائنٹ, پروڈکٹ سب سمجھ گئے. اس کو ارے سر ہم جا رہے ہیں ایم بی اے کرنے. میں کہا تم جاؤ, بٹ یو ول بی ویسٹنگ 2 years آف ٹائم. ان فیکٹ اسے کہ 2 سال بعد جب تم آؤ گے تو نہ یہ مارکیٹ ہوگی, نہ کچھ ہوگی, نئے لوگ ہوں گے, سب کچھ ہوں گے. میرے لیے زیادہ پریفریبل وہ ہوگا جو یہاں رہا ہے اور ان سب کو جانتا ہے. تو ڈگری کی جو ویلیو ہے نا وہ اب یورپ میں واقعی کم ہوتی جا رہی ہے, ہمارے یہاں بھی ہو جائے گی. اور اس کو یوز کریں, بلکہ میں تو کہہ رہا تھا آئی بی اے والوں کو اور ان کو کہ اپنا کورس ماڈیول چینج کریں. بالکل, وی نیڈ ٹو ناؤ اسٹڈی فلاسفی, وی نیڈ ٹو اسٹڈی سم لٹریچر. انٹلیکٹ کو بڑھانا ہے اپنے, اور سوچ کے دروازے کھول لیں. وہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا, حکم دیا ہے, سوچو اور پھر آگے چلو. جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہیں پہ ہم ختم کریں گے. اور شروع کیا تھا امید پاکستان سے, جس پہ آپ کے دادا شائخ عثمانی صاحب نے رسالہ نکالا, اخبار نکالا, اور مسلم لیگ کے کام کو کلکتہ میں, بہار میں, ہر جگہ کافی بڑھایا تھا. آج 2024 سے آپ کو امید ہے پاکستان سے؟ مجھے پاکستان سے بہت امید ہے, پاکستان کے نوجوانوں سے امید ہے. اس کی میں 2-3 وجہ بتا دوں. پہلی بات تو یہ کہ یہاں سے جو لوگ باہر جا رہے ہیں اس میں مجھے قطعی خوشی ہے. مجھے جا رہے ہیں باہر, جا کے سیکھے.
وجہ یہ ہے کہ ہماری پاپولیشن کا 70% 30 سال سے کم عمر کا ہے جوان, جو بہت بڑا ہیومن ریسورس ہے. اور وجہ یہ ہے کہ ان میں ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, ان میں سیکھنے کی صلاحیت بہت ہے. ہم کو صرف یہ کرنا ہے کہ ہم کو ایجوکیٹ کرنا ہے نئی چیزوں پہ, نئی ٹیکنالوجی پہ. اور آپ کو پتا ہوگا ایک چیز ہے, اب جو جین زی ہے یا گگ ریولوشن کی بات کرتے ہیں لوگ, اب لڑکے پڑھ کے نوکری نہیں کرنا چاہتے. وہ تصور ختم ہو گیا. وہ تو ایپ لے کے بیٹھتے ہیں اور آن لائن کام کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, گرو کر رہے ہیں. دے آر بیکمنگ ملینئر ود ان فیو منتھس. عثمانی صاحب میں تو نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں, میں نے کہا بھائی آپ نوکری کے چکر میں کیوں پڑتے ہیں؟ بالکل, اگر آپ کو اپنے پر بھروسہ ہے تو آپ نوکریاں کریٹ کریں, اپنا کام خود کریں. ایبسلیوٹلی دیٹ از دا وے فارورڈ. تو بات یہ ہے کہ اویئرنیس ہو اور اس کمفرٹ زون سے نکل آئے کہ مجھے پکی نوکری مل جائے گی. اب وہ کمفرٹ زون ہی ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی چیز آپ کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. آج میں اتنا بولا نہیں زندگی میں. آپ سے بات کر کے مجھے بہت مزہ آیا. نہیں, مجھے بھی بیٹھے بات ملے, انشاءاللہ بات کیا کریں گے. وی شوڈ ہیو سم فورم. جی آپ بتائیں, آپ یہ آرگنائز کریں جی, پروفیشنل فورم انشاءاللہ کرتے ہیں اس کو. اگر آپ کرتے ہیں, آپ کا نیٹ ورک ہے, ایک لنک سب بن جائے جو آپ بنا لیں. پھر میں گھر میں اگر 10-15 لوگ ہیں میں انوائٹ کروں گا میرے گھر پہ. وی کین ہیو ٹی, ڈنر, گپ شپ, ایکسچینج آئیڈیاز, ایک تھنکرز فورم ٹائپ کی چیز بنا لیں آپ. تو اور مجھے بڑی خوشی ہے, اور آپ کو دیکھ کے کہ آپ کی ماشاءاللہ کتنی 77 زیادہ ہے, 79 کی ایج ہو گئی ہے, لیکن جو آپ نے اپنے آپ کو اتنا فٹ رکھا ہوا ہے وہ ایک آپ پروفیشنلی ہمیشہ بڑا فٹ رہتے ہیں, اور ابھی بھی آپ مینٹلی ایکٹیو رہو. مینٹلی ایکٹیو ہے. تو جناب یہ پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے, اور ظفر عزیز عثمانی صاحب سے بہت اچھا ہمیں سیکھنے کو ملا, اور یہ سلسلہ جاری رکھیں, اور انشاءاللہ آپ کے پاس کوئی سوالات ہو بتائیں, دوبارہ پھر جواب لے کر آئیں گے. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.